بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام کفایت حسین ہے اور میں دا نیو لائف ریہیب اینڈ سائیکیٹرک سینٹر کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوں۔ دا نیو لائف گزشتہ 15 سال سے اسلام آباد کیپٹل میں کام کر رہا ہے۔ 4 لگژری ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں جن میں 3 میل حضرات کے لیے ہے اور 1 خواتین کے لیے ہے۔ دا نیو لائف اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی سے ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے۔ دا نیو لائف فراہم کرتا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق منشیات کے مریضوں کا علاج۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے بہت ہی اہم ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو میری دیکھ رہے یا آپ کا کوئی پیارا جو کہ منشیات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، منشیات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا۔ آپ کی یہ ویڈیو زندگی بدل دے گا۔ اگر آپ خود یا آپ کا کوئی پیارا جو کہ نشے کا شکار ہے، ہم کیسے منشیات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، اگر آپ ارادہ کر لیں اور آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے منشیات کو شکست دینی ہے، آپ نے منشیات سے جان چھڑانی ہے، تو آپ اس سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اس کا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے، علاج کا فیصلہ بر وقت کیا جائے۔ اگر آپ یوزر ہے، آپ بر وقت فیصلہ کریں۔ اگر آپ ایڈکٹ ہے، آپ بر وقت فیصلہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی پیارا جو کہ نشے کا شکار ہے، آپ بر وقت فیصلہ کریں، کیونکہ بر وقت فیصلہ ہی آپ کو نشے سے نجات دلا سکتا ہے۔ سب سے پہلے جو مرحلہ ہوتا ہے وہ علاج کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈی ٹاکسیفیکیشن کا ہوتا ہے۔ جب آپ ایک نشہ چھوڑتے ہیں تو نشہ ایک دماغی بیماری ہے۔ اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو بغیر میڈیکلی سپورٹ کے، بغیر کونسلر کے، آپ منشیات سے نہیں نکل سکتے۔ اگر آپ نشہ وقتی طور پہ چھوڑ بھی دیں گے، لیکن یہ وقتی طور پہ ہوگا، آپ دوبارہ اس کا شکار ہو جائیں گے اور آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیونکہ بہت سے نوجوان ٹرائی ضرور کرتے ہیں، اس میں وہ نوجوان جو کہ ویل کوالیفائڈ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، خود انہوں نے میڈیکل شعبے سے وابستہ ہوتا ہے، خود پڑھا ہوتا ہے، وہ نوجوان بھی نشے سے نہیں نکل سکتے۔ اگر آپ کسی اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں میڈیکلی سپورٹ کے ذریعے، ماہر نفسیات کے ذریعے اگر آپ اس کی ہیلپ کیے بغیر آپ چھوڑتے ہیں، تو آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، جس میں آپ کو، جب آپ نشے چھوڑتے ہیں تو آپ کو وڈرول ہوں گے اور وہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ایون کہ بہت چانسز یہ ہے کہ آپ کو کوئی ڈپریشن یا کوئی نفسیاتی ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے، آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ کہ انڈر سپرویژن سب سے پہلے یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے کسی بھی اتھینٹک ریہیبلیٹیشن سینٹر جو کہ پاکستان میں ایک اچھا ریپوٹیشن کا ادارہ ہو، وہاں پہ ویل کوالیفائڈ سٹاف ہو، وہاں پہ علاج کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ ڈی ٹاکسیفیکیشن کا ہے۔ ڈاکٹرز کے، ماہر نفسیات کے اور میڈیکل سپورٹ کے ذریعے آپ ڈی ٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے، اور اس چیز کا ہم لوگ خود بذات خود گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کو، اگر آپ کوئی بھی نشے کا شکار ہے، ہم اس چیز کی آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کو پین نہیں ہوگی، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ بآسانی نشے کو خیر آباد کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ڈی ٹاکسیفیکیشن کے بعد جو آپ کو سپورٹ تھیراپی ہوتی ہے، جس میں آپ کو وہ سکلز ہم آپ کو سکھاتے ہیں، جس میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ سکل سیکھ جاتے ہیں، تو آپ نشے کو خیر آباد کہہ سکتے ہیں اور آپ نشے جیسی لت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں سی بی ٹی تھیراپی ہوتی ہے، کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی، اینگر مینجمنٹ، 12 سٹیپ پروگرام، 10 ٹاسک اور ریلیز پریونشن پروگرام۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ بہت سے نوجوان علاج کے بعد بھی ریلیز کر جاتے ہیں۔ یہ وہ نوجوان جو کہ اس سکلز کو سیکھتے ہیں اور باہر جا کے وہ اپلائی کرتے ہیں، تب آپ منشیات کی لت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے آفٹر کیئر کا اور اسپرچل تھیراپی کا۔ اگر آپ علاج کے بعد پراپر کیئر کرتے ہیں، فالو اپس کرتے ہیں، اور آپ
دوبارہ نشے کی طرف نہیں جاتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو علاج میں جو تیسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے اسپریچو تھراپی کا۔ جیسے کہ ہم مریضوں کو 5 وقت کی نماز، درس قرآن، سورہ رحمان تھراپی، ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھانا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسکل سکھانا جو کہ آپ کو نشے سے نجات دلاتے ہیں۔ یہ 3 مراحل میں آپ نشے جیسی لت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، منشیات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ نوجوان جو کہ کبھی کبھار نشے کا استعمال کرتے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جلد سے جلد کسی بھی اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر سے مدد حاصل کریں اور گھر بیٹھے آپ نشے کو خیر آباد کہیں۔ لیکن اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا جو کہ منشیات کی لت میں مبتلا ہو گیا ہے، کرونک ایڈکشن ہو گئی ہے اس کو، تو اس کی بھرپور بر وقت مدد کرے، علاج کو سمجھے کہ نشے کا علاج ہے کیا، ماہر نفسیات سے ملے، سائکیٹرسٹ سے ملے، منشیات کا جو علاج ہے اس کو سمجھے، اور اس میں ڈاکٹر اور ماہر نفسیات کی مدد کرے، اور مریض کی مدد کرے، اور بحالی میں مریض کی مدد کرے۔ تب ہی آپ کو یا آپ کے پیاروں کو منشیات سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ آپ نشے جیسی خطرناک نشے کو خیر آباد کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ارد گرد جو کہ نشے کا مریض ہے یا کوئی نفسیاتی ڈس آرڈر ہے جس میں ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، بائی پولر ہے، بہت سی نفسیاتی بیماریاں ہیں جو کہ آپ ان کو مدد فراہم کرتے ہیں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ یہ آپ کسی بھی شخص کو جب مشورہ دیتے ہیں یا آپ اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر تک لے کر آتے ہیں، آپ کو اور آپ کی فیملی کو جو نا وہ ہزار دعائیں دیتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں۔ اگر آپ نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمت کرے اور فیصلہ کرے۔ بس ایک فیصلہ ہی آپ کو نشے سے نجات دلا سکتا ہے۔ اللہ آپ کو ہمت، طاقت اور کامیابی عطا فرمائے۔